بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ معزز حاضرین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان نام ہے محبت مصطفیٰ کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق اور آپ کے ساتھ نسبت، آپ کے ساتھ محبت، یہ ایمان ہے۔ اور یہ تعلق اور نسبت جتنی مضبوط ہوگی، ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا۔ اور اگر یہ تعلق اور محبت کم ہو جائے تو ایمان بھی کم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اللہ نہ کرے یہ تعلق، یہ نسبت، یہ محبت ختم ہو جائے تو ایمان کلیتاً ختم ہو جاتا ہے کہ ایمان کا مرکز و محور فقط ذات مصطفیٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کے اندر جو ایمان کے تقاضے بیان فرمائے ہیں، ان میں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان گوہر ترجمان سے یہ اعلان کروایا کہ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب علیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ محبوب ان سے کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ دادا، اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہاری بیویاں، اگر تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جس کو تم جمع کرتے ہو اور تمہاری تجارت جس کے گھاٹے کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے اور تمہارے پسندیدہ مکانات، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے، تو فرمایا فتربصوا، پھر انتظار کرو۔ کاہے کا؟ حتی یاتی اللہ بامرہ، کہ اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ نافرمانوں کو، فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کے اندر اللہ نے 8 چیزیں گنوائی ہیں۔ فرمایا کہ اگر تمہارے باپ دادا، اب ظاہر ہے کہ والدین کے ساتھ محبت جو ہے اس کی شریعت نے نفی بھی نہیں کی، بلکہ شریعت نے اس کی ترغیب دی ہے۔ اسی طرح تمہارے اولاد، تمہارے بیٹے، اولاد کی محبت ایک فطری امر ہے، ایک فطری تقاضا ہے، اس سے بھی شریعت نے منع نہیں کیا۔ تمہاری بیویاں، بیوی سے محبت جو ہے اس کی ترغیب شریعت نے دی ہے۔ بیوی کے ساتھ اچھے معاملات کرنا، اس کے ساتھ محبت کرنا، پیار کرنا، اس کی ضروریات کا خیال رکھنا، اس کی شریعت نے ترغیب دی ہے۔ اسی طرح رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، اس کی ترغیب بھی شریعت اسلامیہ نے دی ہے، منع نہیں کیا۔ اسی طرح مال جمع کرنا، ضرورت کا مال جمع کرنا، اس سے بھی شریعت نے منع نہیں کیا۔ اور تجارت کی ترغیب بھی شریعت نے دی ہے کہ معاشی طور پر اگر تم مضبوط ہو تو پھر ہی تم دنیا میں آگے بڑھ سکتے ہو۔ اور اسی طرح ضرورت کے لیے مکان جو ہے وہ بھی شریعت نے اس کی بھی ترغیب دی ہے۔ تو ان 8 چیزوں سے منع نہیں کیا، ترغیب دی ہے ان کی، لیکن فرمایا کہ اگر یہ 8 چیزیں اللہ کے رسول اور جہاد فی سبیل اللہ کی محبت سے بڑھ کر جو ہے وہ ان کی محبت تمہارے دل میں ہے تو پھر خطرہ ہے۔ یعنی اگر ایک طرف اللہ کی محبت ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت ہے، اور دوسری طرف والدین
کی محبت جو ہے ان 3 چیزوں سے زیادہ ہے تو پھر خطرہ ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ فتربصوا، پھر انتظار کرو، اللہ تمہارے بارے میں کیا فیصلہ کرتا ہے۔ تو یہ 8 چیزیں گنوا کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ 8 چیزیں، ان کی محبت اگر زیادہ ہے تو پھر خطرہ ہے، اور اگر اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنا یہ زیادہ محبوب ہے تمہیں ان 8 چیزوں سے، تو پھر آپ مبارکباد کے مستحق ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ آپ کو چن لیا ہے، اپنے پسندیدہ بندوں میں شمار کر لیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے اسی بندے کو مرتبہ کمال تک پہنچاتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی محبت ہر چیز سے بڑھ کر ہو۔ آج ہم ذرا اپنے گریبانوں کے اندر جھانکیں اور پھر اس آیت کی، قرآن پاک کی اس آیت کو ترازو بنا کر ایک پلڑے میں 8 چیزوں کی محبت رکھیں، ایک پلڑے میں ان 3 چیزوں کی محبت رکھیں۔ اگر تو یہ 3 چیزیں ان 8 چیزوں سے وزنی ہیں تو پھر آپ کامیاب ہیں، اور اگر یہ 8 چیزیں جو ہیں وہ بھاری ہو جاتی ہیں ان 3 چیزوں کے مقابلے میں تو پھر آپ کہاں کھڑے ہیں ذرا آپ خود دیکھ لیں۔ آج جس زمانے میں اور آپ رہ رہے ہیں اس میں مادیت ہی ہے، سارے لوگ دنیا کے پیچھے ہی بھاگ رہے ہیں، ہر بندے کا مطمع نظر مال ہی ہے، مال بنانا صبح سے لے کر شام تک۔ اور آج قوم مسلم نے جہاد کو بھی چھوڑ دیا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلیل و رسوائی جو ہے وہ مسلط کر دی ہے۔ اقبال نے اسی فکر کو جو ہے وہ اپنے اشعار کے اندر سمویا ہے۔ اقبال کہتے ہیں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنان اول طاؤس و رباب آخر۔ اقبال کہتے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں کہ قومیں کیسے اوپر جاتی ہیں، قومیں کیسے چھا جاتی ہیں، قومیں کیسے اوپر اٹھتی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں جو قوم جذبہ جہاد سے سرشار ہو کر ہاتھ میں تلوار لے کر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اسلام کا پھریرا لہرانے کا جذبہ لے کر اٹھتی ہے، اس قوم کو اللہ سر بلند کر دیتا ہے، اور جو قوم ناچ گانا فلمیں ڈرامے ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے پھر اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا ہے، اس قوم کو جو ہے وہ ایک عبرت کا نشان بنا دیا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے ہمیں سرشار فرمائے۔ رسول اللہ کی محبت ہی اللہ کی محبت ہے، رسول اللہ کی اطاعت ہی اللہ کی اطاعت ہے، رسول اللہ کا دینا ہی اللہ کا دینا ہے، اور رسول اللہ سے مانگنا اللہ ہی سے مانگنا ہے۔ تو آئیے میں اور آپ اللہ کی بارگاہ میں یہ ہاتھ اٹھا کر دعا مانگیں کہ یا اللہ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم تیرے دین کا کام کریں، اور ہم اسلام کی تعلیمات کو پوری کائنات کے اندر عام کریں۔ اسی فکر کو لے کر جو ہے وہ ہم بھی راہ عمل میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے راستے کو آسان فرما دے، اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی خیرات اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔